اے مومنات، تمہیں تکبر کرنے کی اجازت ہے۔ غور سے سنیے، مومنات کو حکم ملا ہے، خواتین کو حکم ملا ہے، تم نامحرم مرد کے سامنے تکبر سے بات کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی نامحرم مرد کو کم سمجھو؟ نہیں، کسی انسان کو کم نہ سمجھو، بلکہ تکبر سے یہاں مراد یہ ہے کہ نامحرم مرد سے ایسے بات کرو جیسے غرور سے بات کرتے ہیں نا چھوٹے لوگوں سے، جن میں ہمت آپ نہیں دینا چاہتے کہ یہ فری زیادہ نہ ہو۔ کبھی کبھی آپ ایسے کرتے ہیں نا، جب بڑے اسٹیٹس والے ہیں چھوٹے لوگوں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ یوں غرور سے بات کرتے ہیں کہ یہ زیادہ سر پہ نہ چڑھ جائے۔ ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب خواتین کو ایسے غرور کی اجازت ہے، اگر مجبوراً کبھی نامحرم سے بات کرنی پڑی، یہ حیا ہے، حیا کا درس ہے کہ اے خاتون، نامحرم سے سختی سے بات کر، نامحرم سے ایسے بات کر کہ وہ سر پہ نہ چڑھے، نامحرم سے ایسے بات کر کہ وہ فری نہ ہو۔ نامحرم کے ساتھ تمہیں تکبر سے بات کرنے کی اجازت ہے، یہ حیا کا درس ہے۔ بلکہ خواتین سنیں پیغام، جب نامحرم سے بات کرنے کی مجبوری ہو، ویسے تو اسلام نے منع کیا ہے نامحرم سے باتیں نہ کرو، خواتین سے باتیں کریں، مرد سے باتیں کریں، اسلام نے منع کیا ہے نامحرم سے گپ شپ نہ کرو، نامحرم سے چیٹنگ نہ کرو۔ لیکن اگر کبھی مجبوراً بات بھی کرنی پڑ رہی ہے تو حیا یہ ہے کہ اپنی آواز موٹی چینج کر کے بات کرو، یہ حیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تمہاری آواز اگر میٹھی ہے، کسی نامحرم کے ذہن میں شیطانی خیال نہ آئے۔ انگلی ڈال کے بات کرو، آواز موٹی کر کے بات کرو تاکہ تمہاری اصل آواز نامحرم نہ سنے۔ بیوی فاطمہ زہرا ہمیں حیا سکھا رہی ہیں، بیوی زینب خواتین کو حیا سکھا رہی ہیں، مگر افسوس، صد افسوس، آج ہماری خواتین میں سے حیا ختم ہو رہا ہے۔ آج کیا دیکھ رہے ہیں؟ یوٹیوب ذرا کھول کے تو دیکھیے، شیعہ لڑکیاں نوحے کے بہانے آ کے اپنی ویڈیوز بنا رہی ہیں اور نامحرموں کے لیے رکھ رہی ہیں۔ کیا یہ حیا ہے؟ ارے یہ بے حیائی ہے، یہ شیطنت ہے۔ شیعہ خواتین آ کے مجلس کے بہانے سے اپنی ویڈیوز بنا رہی ہیں اور یوٹیوب پہ رکھ رہی ہیں۔ اگر تمہیں خواتین کے لیے نوحے بنانے ہیں، اگر تمہیں خواتین کے لیے مجلس پڑھنی ہے تو کسی ایسی جگہ پہ رکھو جہاں صرف خواتین دیکھ سکیں۔ ایسی جگہ پہ کیوں اپنی ویڈیوز رکھ رہی ہو، اپنے نوحے رکھ رہی ہو، اپنی مجالس رکھ رہی ہو جہاں خاتون بھی دیکھ رہی ہے، جہاں نامحرم مرد بھی دیکھ رہا ہے؟ تم وہی خاتون نہیں ہو کیا جو روتی نہیں ہو کیا کہ بیوی زینب تو وہ بیوی تھیں جو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی تھیں؟ کیوں؟ تاکہ بیوی زینب کی چادر پہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ اور تم اپنی شکل دکھاتی ہو، میک اپ کرتی ہو، ویڈیو کرتی ہو اور بے حیائی کا مظہر کرتی ہو اور امام کا نام لے کے بہانہ کرتی ہو کہ میں نوحہ پڑھ رہی ہوں۔ تم گناہ کر رہی ہو، یہ بے حیائی ہے۔ دوسری خواتین گانے گاتی ہیں، یہ مولا کا نام لے کے سمجھتی ہیں میں کمال کا کام کر رہی ہوں۔ ارے اگر تم میں فاطمہ زہرا کی محبت ہو تم کبھی بے حیائی نہیں کرو گی، اگر تم میں بی بی زینب کی محبت ہو تم کبھی بے حیائی نہیں کرو گی کہ نامحرم مرد کے سامنے لڑکی نوحہ پڑے، نامحرم مردوں کے سامنے ایک خاتون تقریر کرے۔ شرم کی بات ہے، یہ بے حیائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ آج سب اس کو نارمل سمجھ رہے ہیں۔ خدا را جا کے مومنات کو بتائیے جو اس طرح کا غلط کام کر رہی ہیں کہ اس طرح کے غلط کاموں کو چھوڑ دیں۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، مولا کو ہارون الرشید نے کہا جلدی پکڑو۔ مولا بازار میں تھے، لوگ آ گئے فوجی مولا کو پکڑنے۔ مولا نے کہا اجازت دو میں گھر جا کے بچوں کو بتاؤں، تو ظالموں نے کہا آپ شاید واپس نہ آئیں، کوئی گارنٹی کرنے والا ہے؟ امام نے کہا کوئی میری نظر میں تو نہیں ہے۔ تو ایک یہودی کھڑا ہوا بازار میں، اس نے کہا مولا میں گارنٹی کرتا ہوں، فوجیوں میں گارنٹی کرتا ہوں یہ واپس آئیں گے، اگر نہیں آئے تو میری دکان کا سامان تیرا۔ تو انہوں نے کہا یہودی ہو تو مسلمانوں کے امام کی گارنٹی کیوں کر رہا ہے؟ غور سے سنیے، یہ ہے پیغام اہل بیت کا۔ اور آج خواتین کیا کر رہی ہیں؟ گپ شپیں کر رہی ہیں، یونیورسٹی میں لڑکوں سے گپ شپ کر رہی ہیں، چیٹنگ کر رہی ہیں، فیس بک بنا رہی ہیں، فیس بک پہ اپنی تصویریں رکھ رہی ہیں، واٹس ایپ پہ تصویریں رکھ رہی ہیں، کیا کیا حرام کام کر رہی ہیں۔ سنیے اہل بیت کا پیغام۔ یہودی کہتا ہے ہاں میں یہودی ہوں، اگر میں ضمانت کروں گا۔ کیوں؟ کہتا ہے میں ان کا پڑوسی ہوں اور کئی سالوں سے میں ان کا پڑوسی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ امام موسیٰ کاظم مسلمانوں کے امام کی کئی بیٹیاں ہیں، مگر اتنے سالوں میں ایک مرتبہ میں نے ان کی بیٹی کی کوئی آواز نہیں سنی۔ اور آج کیا ہے، ہماری بچیاں، ہماری خواتین بھائی بھائی بھابھی بھابھی کر کے گپے شپے لگاتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ خدا را خود کو بدلو۔ آپ مصائب میں بڑا گریا کرتے ہیں نا، روتے ہیں، چیخ چیخ کے روتے ہیں کہ بی بی زینب کو بازاروں میں پھرایا گیا۔ بی بی بازاروں میں کیوں گئی؟ کیا خود گئی تھی؟ نہیں، بی بی جہاں جا رہی تھی چیخ چیخ کے رو رو کے کہہ رہی تھی ایک چادر دے دو، ایک چادر دے دو۔ چادر ملتی تھی، بیبیاں چادر سر پہ ڈالتی تھیں، ظالم نیزوں سے چادریں اتارتے تھے، پیشانی سے خون جاری ہوتا تھا۔ اتنی قربانیاں بیویوں نے دی۔ بی بی زینب کی بھتیجی کتنی چھوٹی ہے، 3.5 برس کی سکینہ، وہ بھی
بھی قدم قدم پہ کہہ رہی تھی ہے کوئی مجھے چادر دینے والا، چادر دے دے۔ روتے ہو یا نہیں روتے؟ پھر یہ بے حیائی کیوں ہے ہمارے معاشرے میں؟ بی بی سکینہ نے شام غریبہ کو جب پھپھی زینب کو پہلی مرتبہ بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش میں آئی دیکھا، کیا کہا؟ پہلا سوال پوچھا، پھپھی اماں تیری چادر کدھر ہے؟ ہاں، بی بی سکینہ چادر کا پیغام دے رہی ہیں، حیا کا پیغام دے رہی ہیں، بی بی زینب حیا کا پیغام دے رہی ہیں۔ آج کیوں بے حیائی ہمارے معاشرے میں آ گئی؟ جب کوئی مومنہ بے حیائی کرتی ہے، جب کوئی مومن بے حیائی کرتا ہے تو مولا حسین اور بی بی زینب کا دل دکھتا ہے۔